بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ الحمدللہ جب سے عمران خان اقتدار میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اتنی عزت سے نوازا ہے جس کے لیے ہماری قوم پچھلے 70 سالوں سے ترس رہی تھی۔ جو عزت ہمیں ہمارے حکمرانوں کی بددیانتی کی وجہ سے نہیں مل رہی تھی۔ ڈیٹیلز آپ کو بتاتے ہیں، اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ عمران خان نے جب بھی کسی چیز کی ٹھانی ہے، پوری دنیا نے ان کو کرٹیسائز کیا ہے، پوری دنیا نے ان کا مذاق اڑایا ہے اور آخر کار عمران خان نے کامیاب ہو کر ہی دنیا کو بتایا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو حکومت میں رہ کر بھی اس قوم کے ساتھ جھوٹ بولتے رہے، اس قوم کو بیوقوف بناتے رہے اور حکومت سے ہٹ کر اپوزیشن میں رہ کر بھی قوم کو بیوقوف ہی بناتے رہے، قوم کے ساتھ جھوٹ ہی بولتے رہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو ان کے ویڈیو کلپس اٹھا کر دیکھ لیں، بھرا پڑا ہوا ہے یوٹیوب۔ ہر مہینے انہوں نے آپ کو ڈیٹ دی کہ اگلے مہینے عمران خان کی حکومت جانے والی ہے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات ہو گئی ہے، ہماری ایم کیو ایم کے ساتھ بات ہو گئی ہے، ہماری کاف لیگ کے ساتھ بات ہو گئی ہے، یہاں تک کہ ایم این ایز ایم پی ایز جو پی ٹی آئی کے ہیں ان کے ساتھ ہمارے معاملات طے ہو گئے ہیں۔ اگلے مہینے ہم لانگ مارچ کرنے والے ہیں، تختہ الٹنے والا ہے۔ اپوزیشن میں رہ کر بھی، حکومت سے ہٹ کر بھی یہ اسی طرح عوام سے جھوٹ بولتے رہے، لیکن یو ٹرن یہ عمران خان کو کہتے ہیں، وہ بندہ جو اپنی بات پر اڑ جاتا ہے۔ اس چیز کا ثبوت ہم آپ کو ویڈیو کلپس کے ذریعے آگے چل کر دیتے ہیں، اس سے پہلے آپ کو خبر بتاتے ہیں۔ ٹاپ یو ایس جنرل آسٹن ملر، افغان جنگ میں ان کا سب سے اہم ترین رول رہا ہے۔ آج یہ عمران خان کی تھیوری کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، یہ مان رہے ہیں کہ ساری دنیا غلط تھی، عمران خان سے ہی کہتا تھا۔ جنرل آسٹن ملر نے آج مان لیا ہے کہ افغانستان میں جنگ سے یا ملٹری سے کوئی سلوشن نہیں نکالا جا سکتا، ان کا ایک ہی سلوشن ہے، پولیٹیکل سلوشن۔ عمران خان 20 سال پہلے آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا، تب اگر آپ یہ بات مان لیتے تو آپ کا کھربوں ڈالرز کا نقصان نہ ہوتا، آپ کو یہ رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ آج چھوٹے سے چھوٹا ملک بھی آپ کو آنکھیں دکھا رہا ہے۔ اور پولیٹیکل سلوشن جس کی یہ بات کر رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ افغان طالبان کو ٹیبل پر بٹھایا جائے، ان کی بات مان لی جائے۔ پولیٹیکل سلوشن کیا ہوتا ہے؟ ان کی بات مان لی جائے، ان کو حکومت دے دی جائے، تب ہی وہ ہمارا کوئی لحاظ کریں گے، ورنہ وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل کر روس، چین اور پاکستان کے ہاتھوں میں کھیلیں گے۔ اور جب روس، چین اور پاکستان ان کے خلاف ہوا کرتے تھے، ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے، تب ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، تو اب تو روس، چین اور پاکستان کھل کر ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو عمران خان کی 20 سال پہلے کہی ہوئی بات بہت سارے لوگوں کو ماننا پڑی، لیکن جنرل آسٹن ملر کا اس بات کو ماننا، جو اس جنگ کا سب سے اہم کردار رہا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب نون لیگ کا تو بڑا کچھ پڑا ہوتا ہے ہمارے پاس، وقتاً فوقتاً ہم آپ کے سامنے رکھتے رہتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی والے ایبسولوٹلی ناٹ کے بعد جو عمران خان کو عزت اور شہرت مل رہی ہے، وہ پیپلز پارٹی سے برداشت نہیں ہو رہی، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو نے ایک کاغذ پھاڑ کے اقوام متحدہ میں پھینکا تھا، اس وجہ سے پیپلز پارٹی کو آج تک ووٹ مل رہا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں دیکھا جائے تو عمران خان تو بہت کچھ کر چکا ہے، اسی لیے ان کو برداشت نہیں ہو رہا کہ یہ بہادری کا، یہ دلیری کا ٹائٹل عمران خان کو لگ جائے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایبسولوٹلی ناٹ والا فیصلہ عمران خان کا تو نہیں تھا، یہ تو کسی اور کا تھا۔ عمران خان نے تو صرف بیان دیا ہے، تو اس طرح کے بیانات آپ نے کیوں نہیں دیے تھے؟ جب ممبئی حملے ہوئے تھے، آپ نے کہا تھا کہ ہمارا ڈی جی آئی ایس آئی آئے گا اور آپ کو اپنی صفائی پیش کرے گا، آپ کو وضاحت دے گا، یہ تو حال تھا آپ کا۔ پھر زرداری صاحب نے ایئر مارشل شاہد لطیف کو کہا تھا کہ آپ JF-17 تھنڈر طیارے بنانا بند کر دیں، میں آپ کو ایئر مارشل بنا دوں گا، میں آپ کو ایئر چیف بنا دوں گا۔ پھر ایبٹ آباد والا ڈرامہ کس کے دور میں ہوا تھا؟ صرف اوباما کو الیکشن جتانے کے لیے آپ نے اتنی بڑی قربانی دی تھی، اس پوری قوم کی قربانی دی تھی۔ میمو گیٹ والا واقعہ کس کے دور میں ہوا تھا؟ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایبسولوٹلی ناٹ والا فیصلہ عمران خان کا نہیں ہے، تو چلیے آپ کو کلپ بتاتے ہیں کہ 11 سال پہلے عمران خان نے BBC کو کیا کہا تھا، اور ساتھ ساتھ ترجمہ بھی بتائیں گے، ترجمہ صرف ان لوگوں کے لیے جو مٹھائیاں کھاتے ہیں۔ I'm a Pakistani citizen, but my country has given 35,000 people dead in a war we had nothing to do with. $70 billion lost to the economy when total aid has been $20 billion. How would I feel that my ally, who we are fighting for, does not trust us, instead comes and
conduct the operation itself. How does it Should help? they not have told our government? If it's either it's an ally or it's not an ally. How does आपने सुना, जब अमेरिका पाकिस्तान को धमकी देता था कि या तो तुम हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ हो, उस वक्त इमरान खान क्या कहता था जब वो वजीर आज़म भी नहीं था कि क्या आप हमारे एलाय हैं या आप हमारे एलाय नहीं हैं? अगर आप हमारे एलाय हैं तो आप हम पर ट्रस्ट क्यों नहीं करते? हमने इतनी जानें दी हैं, इतने बिलियन डॉलर्स का हमें नुकसान हुआ है। आगे सुनिए। 140,000 US soldiers in Afghanistan, greatest military machine in history, is not succeeding because of these 4,000 or 5,000 fighters that are supposed to be holed up in North Waziristan. Does that make sense? That's number one. But I just come back to that. जब एंकर ने इमरान खान से पूछा कि आपके मुल्क में दहशतगर्द हैं जो हम पर हमले करते हैं, तो इमरान खान ने कहा कि आपकी 140,000 ताकतवर तरीन फौजें, बेहतरीन मिलिट्री सिस्टम, क्या आप इन 4-5 हजार लोगों से मार खा रहे हैं? क्या कोई सेंस बनता है? आगे सुनिए। God, if I was the Prime Minister of Pakistan, I would have immediately told them that, look, we will fight this war our own way. We don't want any interference. We don't want your money. We don't want your aid. Look, it doesn't mean cutting the relationship with the Americans. It means we will fight it our frankly, way. it does, because it takes two. And if you had your way, the Americans would cut their relationship with Pakistan. It's quite clear. And that would involve billions of dollars of aid at a time when Pakistan, goodness knows, has every reason to need that Stephen, aid. Pakistan has lost $70 billion, the people of Pakistan, in this war. This was published by our own, this current government has published in the economic survey. इमरान खान ने कहा कि अगर मैं वज़ीर आज़म होता तो मैं आपको अपने मुल्क में ये सब कुछ करने की इजाज़त हरगिज़ ना देता, और ना मैं आपसे एड लेता, ना मैं आपसे इमदाद लेता, ना आपका पैसा लेता। और इसका ये हरगिज़ मतलब ना होता कि हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं। यही बात आज भी इमरान खान कह रहा है कि हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़त्म नहीं करना चाहते, लेकिन ताल्लुकात के लिए हम इतनी बड़ी कीमत भी अदा नहीं करेंगे। हम उसी तरह ताल्लुकात रखेंगे जिस तरह अमेरिका दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात रखता है। तब भी इमरान खान की यही बात थी और आज भी इमरान खान की यही बात है। तो एंकर इमरान खान से कहता है कि आप तो ताल्लुकात रखेंगे लेकिन अमेरिका आपके साथ ताल्लुकात ख़त्म कर देगा, और इसका मतलब होगा कि जो आपको अरबों डॉलर्स की इमदाद मिलती है वो बंद हो जाएगी। यही कह कर इन्होंने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम किया है, और हमारा कोई भी लीडर इसका जवाब नहीं देता था। इमरान खान ने तब भी जवाब दिया था। आपने इस वीडियो क्लिप में सुना कि जब एंकर ने कहा कि आपकी अरबों डॉलर्स की इमदाद बंद हो जाएगी, तो इमरान खान ने क्या कहा कि इमदाद 20 अरब डॉलर्स की है, हमें 70 अरब डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। और ये एंकर जो इतनी देर से इमरान खान को काबू करने की, इस पर चढ़ाई करने की कोशिश कर रहा था, इमरान खान के जवाब सुनने के बाद झाग की तरह बैठ गया, क्योंकि उस वक्त तक पाकिस्तान को 70 अरब डॉलर्स का नुकसान हो चुका था और आज के वक्त तक पाकिस्तान को 150 अरब डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। और ये बात करते हैं 20 अरब डॉलर्स जो इन्होंने इमदाद में दिए हैं। इससे ज़्यादा तो नेटो कंटेनर्स पर टैक्स बनता था, लेकिन हमारे हुक्मरानों को इज्जत की कमाई अच्छी ही नहीं लगती थी। नाजरीन, आपकी सब के बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।